کا نور ظاہر ہوتا ہے. یہ اپنے ماتھے کے آنکھوں سے نہیں دیکھتے, یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. حضور جمال ملت دارالعلوم ربانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اختلاف ہو چکا تھا ہمارے طالب علموں کے درمیان میں, یہ حضرت کے پاس معاملہ گیا تو حضرت نے ہم کو بھی بلایا, ان کو بھی بلایا. یہ بہت 20 سال قریب وقت کی بات بول رہا ہوں, 2003 کی بات بول رہا ہوں. تو جب حضرت نے ہم کو بلایا, ان کو بھی بلایا, ہم کو بھی سمجھایا, ان کو بھی سمجھایا. پھر وہ مجھ سے ایک لڑکے جو ہمارے ساتھ مظہر نام کا کوئی لڑکا تھا مدراس کا, تو اس سے حضرت نے چائے منگوائی, چائے پی لیکن حضرت نے چائے منگوائی, وہ چائے لے کے آیا, 2 گلاس تھے, ایک حضرت پی رہے تھے, ایک ہمارے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے بغل میں, ابھی وہ موجود ہیں قاضی عبدالسلام صاحب, ان کو چائے دی گئی, دونوں چائے پی رہے تھے. تقریباً 5-6 لڑکے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت سمجھا رہے تھے, بتا رہے تھے, سب کو اصلاح فرما رہے تھے. تو اتنے میں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت ولی ہوں گے, سبحان اللہ, حضرت ولی ہو گئے تو یہ مجھے چائے بچا کر مجھے کو دیں گے, کسی کو نہیں دیں گے. اللہ اللہ, اب سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں, حضرت چائے دے میں پی لوں, حضرت چائے دے میں نوش فرما لوں. حضرت آدھی چائے پی چکے, جب آدھی چائے بچ گئی حضرت نے گلاس میرے سامنے رکھ دیا, اے مولانا جیلا چائے پی لو. اتنے میں قاضی صاحب اعتراض کرنے لگے, حضرت یہی ایک لڑکا تھا کیا, اتنے سارے لڑکے بیٹھے ہیں, کوئی مدراس کا بیٹا, یو پی کا بیٹا, کوئی مدھیہ پردیش کا بیٹا ہے, سب کی اصلاح فرما رہے ہیں, ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیتے. تو پیر مرشد کا جواب سنو, ارے یہ سامنے دل میں لے کے بیٹھا ہے, جو اللہ کا ولی ہے وہ کرامت دکھائے گا. کوئی معمولی گھرانہ سمجھتے ہو, ہم نے بیعت کسی اور سے نہیں کی, آلِ رسول کے ہاتھ میں بیعت کی, ہم نے سید و سادات کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. سید کہتے ہی اسے ہے جس کو ہم مدد میں پھکارتے ہیں اس کو سید کہتے ہیں. یہ کرامت ہے ہمارے مرشد کی, یہ جمال ہے ہمارے مرشد کا, یہ نور ہے ہمارے مرشد کا. بھائی وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. اس سے میری مراد ہمارے وجے واڑہ کے نعت خان بلبل باغ مدینہ مدح خیر الانام علی قادری ربانی جو وجے واڑہ سے تشریف لائے ہیں, وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. ٹھیک ہے, ہم محمد علی ربانی سے پہلے چنئی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان بادشاہ قادری ربانی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور 2-3 اشعار پیش کر کے اپنے حصے کی سعادت حاصل کریں. آپ حضرات بھی بھرپور تعاون دیں, ان کو بھی احساس ہو کہ یہ چنئی نہیں ہے, یہ اننت پور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد آتی ہے جب مدینے کی, میں زمانے کو بھول جاتا ہوں. سر جھکا کے در محمد پر سر اٹھانے کو بھول جاتا ہوں.
میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکر نظر آ رہی ہے، محمد کی چوکر نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، ادھر بھی نگاہ ہے کرم یا محمد، ادھر بھی نگاہ ہے کرم یا محمد، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا فرشتوں سرے راہ آنکھیں بچھا دو، فرشتوں سرے راہ
جھکا دو، خدا کہہ رہا ہے میرے دل ربا کی، خدا کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کی، وہ دیکھو سواری چلی آ رہی ہے، وہ دیکھو سواری چلی آ رہی ہے، میں سجدہ کروں یا یہ فرمایا حسن نے کہ پیارے محمد، یہ فرمایا حسن نے کہ پیارے محمد، ہمارے ہو تم ہم تمہارے محمد، ہمارے ہو تم ہم تمہارے محمد، ہمیں اپنے جلووں میں اے کملی والے، ہمیں اپنے جلووں میں اے کملی والے، تمہاری ہی صورت نظر آ رہی ہے، تمہاری ہی صورت نظر آ رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دھیمی آواز سے بول رہے ہیں آپ لوگ، ہم سب لوگ ربانی ہیں، ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند سارا مجمع جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ نبی کو اپنے حلقے میں صحابہ لے کے بیٹھے ہیں، نبی کو اپنے حلقے میں صحابہ لے کے بیٹھے ہیں، نبی کو اپنے حلقے میں صحابہ لے کے بیٹھے ہیں، یہ لگتا ہے ستارے چاند اپنا لے کے بیٹھے ہیں، یہ لگتا ہے ستارے چاند اپنا لگتا ہے ستارے چاند اپنا، آپ لے کے بیٹھے گئی ہے نا، لے کے، اور یہ شعر اولاد امام حسین کی دعاؤں کو لیتے میں پڑھ رہا ہوں، میں چل کے بولا سبحان اللہ۔ نہ گھبرا، اور ہمیں کیا معاشرہ کا غم ہے، سبحان اللہ، ہمارے ساتھ اولاد امام حسین ہے، جھوم کے بولو، نہ گھبراؤ گناہگارو سرے محشر، نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ گناہگارو
سجدہ لے کے بیٹھے ہیں، سنا ہے ابن حیدر اپنا سجدہ ہے، سنا ہے ابن حیدر اپنا سجدہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیر و مرشد بیچ میں بیٹھے ہیں، اس طرف پیر زادے ہیں۔ اگر یہ نظارہ دیکھیں کہ حضرت اگر اپنے گودی میں دونوں شہزادوں کو بٹھا لیں گے، اس تصور کو جو ہے آقا جب حسنین کو گودی میں بٹھاتے تھے، سبحان اللہ، شاعر کیا کہتا ہے، یہ لگتا تھا کہ دو دو چاند ہیں سورج کے ہاتھوں پر، یہ لگتا تھا کہ دو دو چاند ہیں سورج کے ہاتھوں پر، کہ جب حسنین کو گودی میں آقا لے کے بیٹھے ہیں، کہ جب حسنین کو گودی میں آقا گودی میں آقا، اور ہم نصیب والے ہیں کہ ہم آل رسول کے دیوانے ہیں۔ وہ بد نصیب ہیں جو مولا علی سے اور مولا علی کے اولاد سے جلتے ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے، بنے ہیں بد نصیبی سے جو اہل بیت کے دشمن، یہاں سے لے کے وہاں تک بولے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ بنے ہیں بد نصیبی سے جو اہل بیت کے دشمن، وہ خود اپنے عقیدوں کا جنازہ لے کے بیٹھے ہیں، وہ خود اپنے عقیدوں کا جنازہ، وہ خود اپنے عقیدوں کا جنازہ۔ اور یہ دشمنان اہل بیت ہے۔ اب جو نوری دامن سے وابستہ ہے اہل رسول کے، اس کا مقام سبحان اللہ ہم لوگ کیسے خوش نصیب ہے، یہاں کے لے کے وہاں تک کہتے سبحان اللہ، کہتے یا پیر یا پیر یا پیر یا پیر، جو وابستہ ہے آل مصطفیٰ کی نوری دامن سے، ارے جو وابستہ ہے آل مصطفیٰ کے نوری دامن سے، وہ اہل بیت کا انمول صدقہ ہے، وہ اہل بیت کا انمول صدقہ، بروز حشر ان کا حشر کیا ہوگا ذرا سوچو، بروز حشر ان کا حشر کیا ہوگا ذرا سوچو، شفیع حشر کے بیٹوں سے پنگا ہے، شفیع حشر کے بیٹوں سے پنگا، شفیع حشر کے بیٹوں۔ رگوں میں کرتا ہے گردش ہماری خون اکبر کا، رگوں میں کرتا ہے گردش ہماری خون اکبر کا، چلا ہو تیر ہم اپنا کلیجہ، اے
چلاؤ تیر ہم اپنا. اور جب پیر کی نظر کرم مجھ پر ہوئی تو میں نے بھی ایک شعر لکھا ہے، سماعت فرمائیں. ہماری آنکھوں کو کیا بھائے گی دنیا کی یہ رنگت، ہماری آنکھوں کو کیا بھائے گی دنیا کی یہ رنگت. ہم اپنی آنکھوں میں مرشد کا جلوہ ہے، ہم اپنی آنکھوں میں مرشد کا جلوہ. نبی کو اپنے حلقے میں صحابہ. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب علی قادری ربانی وجواڑہ سے تشریف لائے ہوئے، بڑی ہی بہترین منقبت گنگنا رہے تھے. یہ ان کے اردو کے الفاظ ایسا لگ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہم آل رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، سادات کرام کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، میں نے کہا یہ ولیوں کا گھرانہ ہے. یہ وہ گھرانہ ہے ان سے جو بھی منسوب ہو جائے، ان کے سلسلے میں جو بھی داخل ہو جائے، ان کے دامن کو جو بھی پکڑ لیتا ہے تو گونگا بھی بولنے لگتا ہے. گونگا بھی بولنے لگتا ہے. ہمارے ایک تمل ناڈو سے آئے ہوئے حضرت نعت پڑھ رہے تھے نا، الحمدللہ بڑی زبردست نعت پڑھ رہے تھے، دل کو بات بات کرتے رہے. حالانکہ نگاہوں سے کوئی کمزور ہیں، مومن کی نگاہیں اگر کمزور ہیں، ایمان کا جو دل ہے وہ کمزور نہیں ہوتا. ایمان کا دل بہت مضبوط ہونا چاہیے. اور ہمارے مہمان جو تمل ناڈو سے آئے ہوئے ہیں، ان کی زبان سے، ان کے دل سے، ان کے دماغ سے عشق رسول جھلک رہا تھا. میں نے کہا نا کہ ان کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے گونگا بھی بولنے لگتا ہے. علی قادری ربانی کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی قاری نہیں ہے. یہ پیر و مرشد کی عطا ہے، پیر و مرشد کی عطا ہے. یہ پیر و مرشد کی نظر ان پر پڑی تو یہ بولنے لگ گئے. اور شہر اننت پور میں بلبلے باغ مدینہ کے نام سے مشہور. صحیح بولا، یہ میرا عقیدہ، یہ میرا ایمان ہے میرے دوستوں. ان کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے گونگا بھی بولنے لگ جاتا ہے. جب میں دارالعلوم ربانیہ میں جب داخلہ لیا 2002 کی بات کر رہا ہوں، 2003 میں نے ایک خواب دیکھا. حضور شیر ربانی سے میں نے بیان کیا تھا کہ حضور پیر طریقت اپنے گھر سے، میں حضور کی خدمت کے لیے گھر کے پاس گیا، باہر کھڑا رہا تو حضور گھر کے اندر سے باہر تشریف لائے. گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی سمجھتا ہے ٹو ویلر ہیرو ہونڈا چلاتے تھے. حضور جمال ملت گاڑی پہ بیٹھے، مجھے کہا بیٹا سوار ہو جاؤ. اس میں کیا کہا؟ سوار ہو جاؤ. تو میں سوار ہو گیا. کچھ دور تک حضرت مجھے لے کے چلے، کچھ دور تک لے کے چلے. ایک جگہ آئی، حضرت رکے. حضرت نے کہا بیٹا تم سامنے ڈرائیونگ کرو، میں پیچھے بیٹھوں گا. تم سامنے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھوں گا. حضرت میں نے کہا حضور مجھے چلانا نہیں ہے، تو مجھے گاڑی چلانا بھی نہیں آتی. ہمارے نور صاحب نے سکھایا گاڑی چلانا. نور بھائی نے مجھے سکھایا. جب کوئی گاڑی دینے کی تیار نہیں ہوتا تھا، نور صاحب دیتے تھے گاڑی، مجھے وہ چلایا کرتے تھے. الحمدللہ بڑا احسان کر رہا ہے مجھ پر. طالب علمی کے دور میں انہوں نے الحمدللہ میرے ساتھ بہت اچھی خاطرداری کی. اللہ ان کو جزائے خیر فرمائے، ہے نا. تو میں نے حضرت سے کہا حضور مجھے چلانا نہیں آتا. تو حضور جمال ملت نے کہا بیٹا زیاد ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارا پیر جو پیچھے بیٹھا، تمہارا پیر جو پیچھے بیٹھا. میں نے حضور شیر ربانی سے کہا حضور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو حضور شیر ربانی کا بیٹا اب سمجھ لو. اور اسی سال میلاد النبی کے جلسوں میں حاضری ہونے کے لیے میلاد النبی کے مہینے میں دارالعلوم ربانیہ سے اننت پور آیا، باندھا سے اننت پور آیا. اچانک حضرت نے مجھے سنڈل کے دن کہا کہ بیٹا آج تمہیں تقریر کرنی ہے. میں نے کہا حضور مجھے تقریر کرنا نہیں آتا، میں نے کوئی تیاری نہیں کی. حضور جمال ملت نے کہا زیلان
ہم ہیں نا، ڈرتے کیوں؟ یہ انہی کی دیر ہے، آج گونگے کو بھی بولنا سکھا دیا۔ یہ مسجد کا کرم ہے، میرے احسان ہے، میرا احسان، ان کا احسان ہم بھول نہیں پائے۔ آج بھی احسان ہے، آج بھی انہی کے ٹکڑوں پر میں چل رہا ہوں، آج بھی انہی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں میرے دوستو۔ آج بھی میرے پیر و مرشد کی کرم نوازی نہیں ہوتی، کیا جانے جلان کہاں ہوتا ہے نا۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے مطابق سخن دینے جا رہا ہوں، جس سے میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، نبی حضور مقدوم ربانی علامہ مولانا سید رہبر ربانی صاحب قبلہ مدد العالی والنورانی سے میں زبر گزارش کرتا ہوں حضرت محک پہ تشریف لائیں اور نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا کر ہم سامعین کے دلوں کو منور عبداللہ فرمائیے حضرت کا استقبال۔ نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور جمال ملت، حضور جمال ملت، حضور شیر ربانی، حضور شیر ربانی، سید شاہ رہبر ربانی صاحب قبلہ، سید شاہ رہبر ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ آپ حضرات بھی پڑھیں۔ اے مظہر نور خدا، اے مظہر نور خدا، بلغ العلا بکمالہ، 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 مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، کشف دجا بجمالہ، مولا علی مشکل کشا، کشف حسنین جان فاطمہ، مچل کر بول دیجئے، حسنین جان فاطمہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنین جان فاطمہ، حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، یعنی محمد مصطفیٰ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نیا کلام پیش کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں اور اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کلام سنیں۔ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں؟ زندگی کا ثبوت دے، ایک آپ بھی نعرہ لگا دے کھڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کریے، سماعت فرمائیں۔ اب سے ہم کو پیار ہے مرشد، آپ سے ہم کو پیار ہے مرشد، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ آپ سے ہم کو پیار ہے مرشد، آپ سے ہم کو پیار ہے مرشد، دل تو دل جان سار ہے مرشد، دل تو دل جان سار ہے مرشد،
ہے مرشد. شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ تم نے نظروں سے وہ پلائی ہے. جس نے پی ہو وہی سبحان اللہ کہے. تم نے نظروں سے وہ پلائی ہے جس کا اب تک خمار ہے مرشد. جس کا اب تک خمار ہے مرشد. آپ سے کو پیار ہے مرشد. دل تو دل جان سار. اور تم نہ نظروں سے دور ہو جانا. تم نہ نظروں سے دور ہو جانا. تم سے چین و قرار ہے مرشد. تم سے چین و قرار ہے مرشد. دل تو دل جان سار. اور ایک مرید کا کیا عقیدہ ہوتا ہے, ایک سچے مرید کا کیا عقیدہ ہوتا ہے, شعر میں سماعت فرمائیے. لوگ کہتے ہیں مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے. میرا پرسنل عقیدہ کیا ہے, سماعت فرمائیں. آپ محشر میں بخشوائیں گے, کہیے انشاءاللہ. آپ محشر میں بخشوائیں گے. یہ مجھے اعتبار ہے مرشد. یہ مجھے اعتبار مرشد. یہ مجھے اعتبار. اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمانے. مرشد سب پر فیضان بانٹتے ہیں, ہے نا. کس پہ کتنا ہے فیض وہ جانے. کس پہ کتنا ہے فیض وہ جانے. کس پہ کتنا ہے فیض وہ جانے. مجھ پہ تو بے شمار ہے مرشد. مجھ پہ تو بے شمار مرشد. مجھ پہ تو بے شمار. اور آپ پر آپ کے گھرانے پر آپ پر آپ کے گھرانے پر میرا سب کچھ نثار ہے مرشد. میرا سب کچھ نثار ہے مرشد. دل تو دل جان سار ہے مرشد. مقصد سماعت فرمانے. آپ کی رہبری سے رہبر کا, آپ کی رہبری سے رہبر کا ہر جگہ بیڑا پار ہے مرشد. ہر جگہ بیڑا پار ہے
حضرت علامہ مولانا سید رہبر ربانی صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ وسلم جو پیر مرشد کی شان میں مرحبت کی گناہ ہے، دبائیے دل تھام کے بیٹھیے. اور میں ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی جن سے میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، مقرر شعلہ بیان، خطیب ذیشان، قرار جسم و جان، مفتی اعظم بندیل کھنڈ، حضور شیر ربانی علامہ مولانا سید مفتی گوہر ربانی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی و نورانی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں. حضرت اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مدلہ فرمائیں. خطاب نصحی ناب و مرحبت کی عطا کریں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور جمال ملت، حضور جمال ملت، حضور شیر ربانی، حضور شیر ربانی علامہ مولانا سید رہبر ربانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات بھی بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں گے. کتنے لوگ تھک گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا لیں. نہیں تھکے؟ تھکنا بھی نہیں چاہیے، عاشق کبھی تھکتے نہیں ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب تھک جاتے تھے اور سرکار کا نورانی چہرہ نظر آ جاتا تھا تو اپنی ساری تھکان بھول جایا کرتے تھے. حضور شہید ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، سنیے صحابہ کے افسانے، تھے وہ محمد کے دیوانے. بھاری بھاری آفت بنی سب راحت، جو دیکھی شکل زیبائی، جو دیکھی شکل زیبائی. تو ہم نے نبی کو تو نہیں دیکھا، لیکن آل نبی کا چہرہ دیکھ کر جس طرح صحابہ اپنی تھکان کو بھول جاتے تھے، غلامان صحابہ آل نبی کے چہرے کو دیکھ کر اپنی تھکان بھول جاتے ہیں. آئیے کچھ عرض کروں، اس سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بھٹکنا پڑے گا نہ در در ہمیں، 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 اب بھٹکنا پڑے گا نہ در در ہمیں. مل گئے حضرت پیر خوش تر ہمیں، مل گئے حضرت پیر خوش تر ہمیں، مل گئے حضرت پیر خوش تر ہمیں، مل گئے حضرت پیر خوش تر. اب بھٹکنا پڑے گا نہ در در ہمیں، اب بھٹکنا پڑے گا نہ در در ہمیں. مل گئے حضرت پیر خوش تر ہمیں، مل گئے حضرت پیر خوش تر ہمیں.
مل گئے حضرت پیر. اور کیا ملا؟ فیض سرکار شاہ امانت ملا. ارے جھوم کے بولو یار، مچل کے بولو. پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. فیض سرکار شاہ امانت ملا. فیض سرکار شاہ امانت ملا. عبد رب کا ملا ہے گولے طرح میں. عبد رب کا ملا ہے گولے طرح میں. عبد رب ہمیں عبد رب کا ملا ہے گلے طلحہ میں. مل گئے حضرت پیر. اور شعر سماعت فرمائیے کہ مل گیا غوث اعظم کا فیض و کرم. مل گیا غوث اعظم کا فیض و کرم. مل گیا غوث اعظم کا فیض و کرم. مرشدی مرشدی جب ملا آپ کا در ہمیں. مرشدی جب ملا آپ کا مل گیا غوث اعظم کا فیض و کرم. مرشدی جب ملا آپ کا در ہمیں. مرشدی جب ملا آپ مرشدی آپ کا جب ملا مل گئے حضرت پیر. اچھا دیکھتا ہوں اس شعر میں کون خاموش رہتا ہے نا؟ مجھے یہی دیکھنا کون خاموش رہتا ہے. شعر سماعت فرمائیں کہ آپ آل نبی ابن مولا علی. آپ آل نبی ابن مولا علی. ہم ہے بدتر بنا دیجئے بہتر ہمیں. ہم ہے بدتر بنا دیجئے بہتر ہمیں. ہم ہے بدتر بنا دیجئے ہم ہے بدتر بنا دیجئے ہمیں. اب بھٹکنا پڑے گا نہ در در. مل گئے حضرت پیر. اور حضرت ہی کا مصرع لے لیا ہے، اس میں گرہ لگا دی. کہہ دیجئے کہ قبر میں حشر میں پل پہ میزان پہ. قبر میں حشر میں پل پہ میزان پہ. ان کی قبر میں حشر میں پل پہ میزان پہ. ان کی نسبت
حشر میں پل پہ میزان پہ، قبر میں حشر میں پل پہ میزان پہ، ان کی نسبت سنبھالے گی گوہر ہمیں، ان کی نسبت سنبھالے گی، ان کی نسبت ان کی نسبت سنبھالے گی گوہر ہمیں، مل گئے حضرت پیر خوش کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کے چہرے دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، اور کیوں نہ ہو، ہم اپنے مقدر پہ جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہم کو کوئی ایسا ویسا پیر نہیں ملا، بلکہ پیر بھی ملا ہے تو خوش تر ملا ہے۔ اور خوشتر بھی کیسا ہے کہ جو کسی ایسے ویسے کا جمال نہیں ہے، جمال احمد ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ہمارے پیروں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور شعر ربانی بڑی ہی بہترین انداز میں منقبت پیر مرشد شمار فرمائے تھے۔ بھائی بلا کسی تاخیر کے میں اب دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، شہزادہ حضور مخدوم ربانی، جگر گوشہ مخدوم ربانی، نور نظر مخدوم ربانی، انتخاب مخدوم ربانی، سرمائے مخدوم ربانی، وہ مخدوم ربانی ارے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور مخدوم ربانی کی کرامت پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھو۔ میں نے ایک مرتبہ حضور مخدوم ربانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، شاید ہمارے سید بھائی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ایک آدمی جس کے اندر جنات سوار تھا، وہ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ کچھ دلیل یہاں پہ ہمارے سید بھائی ہیں، پیر و مرشد سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، کہا بابو جی سے ملاقات کرنا ہے۔ تو حضور دادا مرشد نے کہا اسے کو اندر آگے بیٹھ جائے۔ میں ایک طرف بیٹھا تھا، دادا مرشد اپنا وظیفہ کر رہے تھے، وہ میرے بازو میں آ کے بیٹھا، اور تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے کہا بیٹا جیلان اس سے کہو ہم بعد میں ملیں گے، اس سے کہو چلے جا۔ اور میں نے اس سے کہا تم چلے جاؤ، بعد میں پیر و مرشد تم سے ملاقات کریں گے۔ اور وہ جب چلا گیا، دادا مرشد اس کو دیکھے بھی نہیں، بلکہ اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر میں مشغول و مصروف تھے۔ فوراً اس کے جانے کے بعد اٹھے، دادا مرشد میرے پاس آئے، مجھے دم کیا، دم کرنے کے بعد جو وہاں بیٹھا تھا اس جگہ پہ دم کیا۔ آج میں نے دیکھا اس آدمی کو، واقعی میں اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا اس کے اندر اثرات موجود تھے۔ جب میرا دل یہ بولا کہ مخدوم ربانی اپنی جاری آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ انہو بفراست المؤمن فانہو ینظر بنور اللہ، اللہ کے ولی کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس مخدوم ربانی کے شہزادے حضور جمال ملت پیر طریقت ہمارے مرشد قبلہ مقدس اللہ علیہ والنورانی سے میں ادب گزارش کرتا ہوں، حضرت اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ الہی تا ابد قائم رہیں سرکار ربانی۔ الہی تا ابد قائم رہیں سرکار ربانی، سلامت باد یا رب حشر تک دربار ربانی۔ سلامت باد یا رب حشر تک دربار ربانی۔ کسی کو کیا خبر، کسی کو کیا خبر ہے کون ہے سرکار ربانی؟ کسی کو کیا خبر ہے کون ہے سرکار ربانی؟ عجیب کتب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہے سرکار ربانی۔ کتب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں سرکار ربانی۔ اور حضور سیاح ایشیا، یہ ابھی جو اشعار میں نے سنائے یہ حضرت مفسر قرآن علامہ سید غازی ربانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور سیاح ایشیا، یہ دونوں بیٹے نہیں ہیں، پوتے ہیں سرکار ربانی۔ حضور سیاح ایشیا فرماتے ہیں واللہ اس کو غوث نے دامن میں لے لیا۔ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ کا ولی جھوٹ نہیں بولتا۔ فرماتے ہیں سیاح ایشیا کہ واللہ اس کو غوث نے دامن میں لے لیا جو خوش نصیب آ گیا تیری پناہ میں، جو خوش نصیب آ گیا تیری پناہ میں، اور بخشا تھا حق نے روب فقیری میں جو انہیں، بخشا تھا حق نے روب فقیری میں جو انہیں، وہ دبدبا کہاں ہے کسی بادشاہ میں، وہ دبدبا کہاں ہے کسی بادشاہ میں؟ یہی سرکار ربانی ہے۔ ان کی نسبت ربانی بناتی ہے، یہی سرکار ربانی۔ فرماتے ہیں کہ مظہر قسم خدا کی یہ مرشد کا فیض ہے، مظہر قسم خدا کی یہ مرشد کا فیض ہے، ربانیوں کی دھوم
ٹکڑا آپ لے لیجیے، لے کر اس کے دو حصے کریں، ایک سے جوتے بنائے گئے، ایک سے جوتے بنائے گئے، اور ایک ٹکڑے سے قرآن پاک کی جلد بنائی گئی۔ ایک ہی جانور کا ٹکڑا ہے، چمڑا، اس کے دو حصے کیے گئے، ایک سے جوتے بنائے گئے اور ایک سے قرآن پاک کی جلد بنائی گئی۔ جوتے کو آپ سر پہ رکھتے ہیں کہ پیر میں پہنتے ہیں، پیر میں پہنتے ہیں، تو آپ نے جوتے کو پیر میں پہنا تو کیا اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر آپ کو جوتے پہن کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، جوتے اتار دیجیے، فرش صاف ہے، آپ کا جوتا گندا ہے، لیکن اسی آدھے چمڑے کے ٹکڑے سے قرآن پاک کی جلد بنائی گئی، قرآن پاک کی جلد بنائی گئی۔ اب اس کا کیا مقام ہے؟ سر پہ بھی رکھا جا رہا ہے، چوما بھی جا رہا ہے، آنکھوں سے بھی لگایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا ایک جانور ہے، ایک جانور کے جس کھال کے دو ٹکڑے کیے گئے، ایک ہی جانور کا چمڑا ہے، کھال کے دو ٹکڑے کیے گئے، ہم کو جواب ملے گا نسبت کا معاملہ ہے۔ اس کو تیرے پیروں سے نسبت ہو گئی، ٹھوکر لگانے کے قابل ہو گیا، اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی، سر پہ رکھنے کے قابل ہو گیا۔ تو ہم بھی اپنے اوپر ناز نہیں کرتے، اپنے پیر پر ناز کرتے، ہم بھی اپنے اوپر ناز نہیں کرتے، اپنے پیر پر ناز کرتے ہیں۔ ہمارا پیر اپنے پیر پر ناز کرتا ہے، وہ غوث اعظم پر ناز کرتے ہیں، غوث اعظم مولا علی پر ناز کرتے ہیں، مولا علی سرکار مدینہ پر ناز کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا ہے ید اللہ فوق کہتے ہیں وہی جو بریلی والے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا غوث تجھ سے در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ حضرت کی عقیدت دیکھو، ڈائریکٹ غوث اعظم کا کتا نہیں کہہ رہے اپنے آپ، بلکہ میرے غوث آپ کے قدموں سے نسبت ہوئی آپ کی چوکھٹ، آپ کے در کو، تو آپ کے در کو جو نسبت حاصل ہوئی ہے، اس نسبت کا کمال یہ ہے کہ آپ کے در پہ بیٹھنے والا کتا ولیوں کا سردار بن جایا کرتا ہے، نسبت کا کمال۔ ہم کچھ نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اوپر سرکار ربانی، اوپر مخدوم ربانی ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہمارے پوتے کو کون سرا رہا ہے، اس کے لیے دل سے دعائیں کر رہے ہیں، اس کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، ان کی روحانیت خالی باندھا بھی نہیں ہے، آج اننت پور میں بھی سرکار مخدوم ربانی کا جلوہ نظر آ رہا ہے، اور سرکار ربانی کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ مگر یاد رکھنا،
جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت امام حسین اگر کربلا میں شہید نہ بھی کیے جاتے تو بھی ان کا رتبہ بہت بلند تھا، مگر انہوں نے قربان ہو کر دین کے لیے ہم کو رات کو بتا دیا کہ جب بھی دین پر عمل کرنے کی بات آئے یا دین پر کوئی حملہ ہو رہا ہے اس کی بچانے کی بات آئے تو حسین بن جانا اور میری طرح سارے خلیفے کو قربان کر دینا، دین اسلام کو بچا لے۔ جن کے رتبے میں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اتنا اچھا سلسلہ ملا ہے، مرید کی لاج پیر رکھتا ہے، لیکن مرید کو بھی پیر کی لاج رکھنا چاہیے۔ جو مرید اپنے پیر کی لاج رکھتا ہے وہ مرید سے مراد ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے بنو کہ تمہارا پیر اتنا چاہے تمہیں، اتنا چاہے کہ تم صرف مرید نہ رہ جاؤ بلکہ مراد مرشد بن جاؤ۔ اور مراد مرشد بننے کا طریقہ کیا ہے؟ پیر جو کہتا ہے وہ کرو۔ پیر بنایا ہے تم نے، مرید بنے ہو اپنے پیر کے، تو مرید کی بات وسیلہ در وسیلہ، وسیلہ در وسیلہ اللہ کی بات ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت مولانا روح فرماتے ہیں کہ گفتئے اللہ ہوا۔ اب بندہ جب ولی بن جایا کرتا ہے تو اس کا کہنا نہیں ہوتا، اللہ کا کہنا ہوا کرتا ہے۔ اتنی بڑی نسبت تمہیں حاصل ہے۔ اب پیر اگر حکم دے رہا ہے تمہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور جماعت سے 5 وقت کی نماز پڑھنا واجب ہے، اب بتاؤ پیر کی بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اب پیر کی بات اکیلی پیر کی بات نہیں رہ گئی، دادا پیر کی بات بھی ہو گئی، غوث اعظم کی بھی بات ہو گئی، مولا علی کی بھی بات ہو گئی، سرکار کی بھی بات ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب کہہ رہا ہے بظاہر آپ کا پیر، حکم دے رہا ہے بظاہر آپ کا پیر، مگر اللہ کے رسول آپ کو حکم دے رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہو رہا ہے۔ پیر و مرشد کی زبان سنت و شریعت کے خلاف نہیں ہے تو وہ رسول اللہ کی زبان۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے تمہیں دیا، اتنا شاندار پیر کو عطا فرمایا، اب بتاؤ 5 وقت کی نماز کا مرشد کا حکم ہے کہ نہیں؟ بولو، مانو گے مرید سے مراد بن جاؤ گے، نہ مانو گے کہیں پڑے رہو گے اسی جگہ پر۔ پیر و مرشد سے بیعت لینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا کی تمہیں مال و دولت دنیا کا مل جائے، اقتدار مل جائے، ترقی دنیا کی مل جائے۔ پیر و مرشد سے مرید ہونے کا خاص مقصد یہ ہے کہ پیر و مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، تمہارا دل جو کالا پڑ چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، اگر پیر و مرشد کا حکم مان لیا تم نے، ان کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھ لیے تو تمہارا کالا دل زنگ دور ہو جائے گا اور ذکر الہی کے پیر و مرشد تمہارا دل جگمگا گا۔ جو ہماری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا وہ اللہ کے ولیوں کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ مولانا جیلان صاحب نے کہا نا کہ مومن کی نگاہیں ایمانی سے ڈرو، فراست ایمانی سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ اس بات تک لکھا، آج میں نے جامع مسجد میں بیان موقع آ گیا ہے،
حضرت مولا علی مشکل کشا کو جانتے ہو نا؟ اور دوسرے خلیفہ اسلام کے کون ہیں؟ ایک ہی آدمی کو معلوم ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ، اور حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ مولا علی رات کو خواب دیکھ رہے ہیں آخری حصے، اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھا رہے ہیں، اور علی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد مولا علی نے خواب میں بھی دیکھا کہ نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں آئے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ کون خواب دیکھا؟ فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں نا؟ کون دیکھا خواب؟ مولا کائنات خواب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ سرکار نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے صحن میں آئے اور تکیہ لگا کر دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجور ایک طباق میں پیش کی گئی سرکار کے ساتھ۔ اب مولا علی، اللہ کے رسول نے آواز دی، این علی، علی سب سے پہلے آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ایک کھجور اس میں لے کے، سرکار کے لیے تحفہ آیا تھا نا، ہدیہ آیا تھا، نبی پر، آل نبی پر صدقہ حرام مگر ہدیہ جائز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور تناول فرمائی، علی کو بلایا، سب سے آگے علی آ گئے، اور سب سے پہلے سرکار نے سارے صحابہ میں سے مولا علی کو ایک کھجور تحفہ دی۔ ایک کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو دی؟ مولا علی کو دی۔ اس کے بعد صحابیوں سے فرمایا اب یہ سارا تباہ ایک ایک کھجور سارے مجمع کو بانٹ دو۔ جتنے نمازی آئے ہیں مسجد نبوی میں فجر کے وقت ان سب کو ایک ایک کھجور بانٹ دو۔ بے نمازی باہر، بے نمازی باہر، شکوہ کیوں کرتے ہو؟ روزی نہیں مل رہی، شکوہ کیوں کرتے ہو کہ ہماری کمائی میں برکت نہیں ہو رہی؟ ارے نادانو، جب تم رزق بانٹنے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اپنے گھر میں پڑے سو رہے ہو، کہاں سے رزق میں برکتیں آئیں؟ اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہو، فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھنا 40 دن کے اندر اندر تمہارے رزق میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ کس کو بانٹا سرکار نے؟ نمازیوں کو بانٹا، نمازیوں کو بانٹا نا۔ اسی سے اندازہ کر لو، جو فجر کی نماز میں مسجد میں جانا شروع کر دے تو یہاں تو مولا علی نے دیکھ لیا، ہم دیکھے یا نہ دیکھے تو رسول اللہ ہم کو ملتا رہے گا، ہمارے رزق میں برکت ہوتی رہے گی۔ شکوہ کرتے رہو، پڑے سوتے رہو تو کیا رزق میں برکت ہوگی؟ صبح کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرا۔ خواب کس نے دیکھا؟ مولا کائنات نے خواب دیکھا کہ سب سے پہلے سرکار نے کھجور علی کو دی، اس کے بعد سارے صحابہ جتنے نمازی تھے، سبحان اللہ، نمازیوں پر بڑا کرم ہے اللہ کا، نمازیوں پر بڑا کرم ہے مصطفیٰ کا۔ نماز پڑھنے سے دولت کی فراوانی ہو جایا کرتی،
بے نمازیوں کا بھی اب شکوہ مت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی شکوہ مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کس نے خواب دیکھا؟ مولا کائنات۔ اب اچانک مولا علی کی آنکھ کھل گئی، دیکھا فجر کا وقت ہو گیا ہے، سبحان اللہ، دیکھا فجر کا وقت ہو گیا ہے، جلدی سے بیدار ہوئے، خواب کی لذت، دل چمک رہا ہے، دل کھل اٹھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، سبحان اللہ۔ جلدی جلدی وضو کیا، مسجد پہنچے، خواب میں کیا دیکھا تھا؟ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ریئل میں دیکھا تو کون نماز پڑھا رہا ہے؟ فاروق اعظم نماز پڑھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ کون پڑھا رہا ہے نماز؟ فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ادا کروا رہے ہیں۔ مولا علی اسی جگہ جا کے کھڑے ہوئے جہاں سرکار نماز پڑھا رہے تھے، جس جگہ پہ مولا علی کھڑے ہوئے وہیں پر جا کے کھڑے ہوئے، وہی جگہ میں بھی گویا کہ ولیوں کا خواب اور علی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے۔ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ جلدی سے بولو۔ فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ فاروق اعظم زبردستی کے نائب مصطفیٰ، بلکہ فاروق اعظم سچے جانشین ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولا علی نے کس کی جگہ دیکھا؟ سرکار کی جگہ پر دیکھا۔ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، فاروق اعظم ہی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد مولا علی نے نماز جب امام صاحب نے ختم کی، فاروق اعظم نے نماز کا سلام پھیرا، تو فاروق اعظم روزانہ نہیں بیٹھتے تھے، فاروق اعظم روزانہ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ سلام پھیرا، دعا کی، کچھ پڑھا، اور اس کے بعد سرکار کی طرح مسجد کے شہر میں آئے، سرکار کی طرح مسجد کے شہر میں آئے، اور آنے کے بعد اسی جگہ، ایسا ہوتا ہے جانشین، ایسا ہوتا ہے جانشین پیغمبر، اسی جگہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اسی انداز میں جیسے خواب میں مولا علی نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، ویسے ہی رسول اللہ کا نائب فاروق اعظم بیٹھا ہوا۔ مولا علی نے جو دیکھا، خواب کا منظر نظر آ گیا، سبحان اللہ، خواب کا منظر نظر آ گیا، اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق ایسا ہے کہ سرکار فاروق اعظم کی خدمت میں بھی ہدیہ آیا، کھجوروں کا ہدیہ آیا، کھجوروں کا ہدیہ آیا۔ فاروق اعظم نے سب سے پہلے ایک کھجور لی، اس کے بعد بلایا، علی کہاں ہے؟ علی لبیک کہتے ہوئے اٹھ کر امیر المومنین کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، کہا اے علی یہ کھجور تم لے لو، یہ کھجور تم لے لو، باقی تو میں سب بٹوا دوں گا نمازیوں میں۔ مولا علی چونک کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے امیر المومنین، مجھے آپ اتنا بڑا سمجھتے ہیں، میری اتنی عزت کرتے ہیں، میں اہل بیت میں بھی ہوں، میں صحابی بھی ہوں سرکار کا، آپ مجھے دو دے دیجیے، آپ مجھے دو دے دیتے تو کیا بگڑ جاتا؟ اب فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اگر سرکار تجھے دو دیتے تو میں بھی دو دے دیتا، سرکار نے ایک ہی دی تھی تجھے فرق۔ آپ گورنر ربانی صاحب کو دیکھ سکتے ہیں، مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں آپ
सैयद भाई इसी स्टेज पर थोड़ी देर के लिए लेट गए, आंखें बंद कर ली। अब इन्होंने ख्वाब देखना शुरू किया। तो क्या किसी के अंदर ये ताकत है कि एक सैयद क्या ख्वाब देख रहा, मालूम कर सकता है वो? लेकिन वो मोमिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फरासत ईमानी से देखता है, वो जाहिर भी देखा करता है, सोने वाला जो ख्वाब देखता है उस ख्वाब को भी देख लिया करता है। फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के रसूल तुझे 2 देते तो मैं भी। और अली कहते हैं मेरा ख्वाब जो मैं देख रहा था वो आपने कैसे देख लिया? कहा जो मोमिने कामिल होता है, मेरे पास सनद है, मैं मोमिने कामिल। एक वक्त में सरकार ने पूछा कि उमर बताओ तो मुझे कितना चाहिए? औलाद से ज्यादा, मालो दौलत से ज्यादा, कहा जान से। सरकार झूठ बोल सकते नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी उमर को करीब बुलाया, सीने पे एक हाथ मारा। ए उमर अब बता तेरे दिल का क्या हाल है? ए उमर अब बता तेरे दिल का क्या हाल है? और करते या रसूल अल्लाह अब तो जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल आना तम्मा ईमानुका या उमर, आज तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। मोहर लगी है सरकार की कि ईमान कामिल रखता है ये सब। लिहाजा फरमाते हैं कि मैंने जो ख्वाब अली तुम देख रहे थे ना, मैं भी देख रहा था। जहां जहां तुम्हारी निगाहें जा रही थी मैं भी देख रहा था। मैंने भी तुम्हारा ख्वाब देखा। कहा कैसे? कहा इसलिए कि जो ईमान वाला होता है उसकी फरासत ईमानी से बचने का हुक्म दिया गया है, वो अल्लाह के नूर से सब कुछ देख लिया करता। तो समझ में आया है? नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? रोजे रखने में पान खाने के आदी लोग, सिगरेट पीने के आदी लोग अल्लाह के खौफ से पान खाना छोड़ देते, सिगरेट बीड़ी पीना छोड़ देते हैं रोजे के वक्त पे। क्यों? इसलिए अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह ने हमको बताया है, रसूलुल्लाह ने हमारे पीरों को बताया है, और पीरों मुर्शिद हुक्म दे रहा है। तो याद रखो निस्बत का मामला यह है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पीर की बात मानोगे तो मुराद बन जाओगे। फिर देखो अल्लाह का कितना फजल व करम होता है। खाली इसलिए दुनिया की दौलत के लिए अपने काम बनाने के लिए मुरीद नहीं हुआ जाता। याद रखो ये निस्बत दुनिया में तो काम आती ही आती है, पीरो मुर्शिद की नजर पड़ ही जाती है मोहब्बत की। लेकिन याद रखो कि जो सच्चा पीर होता है वो नज़ा के वक्त, मौत के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करता है, या रसूल अल्लाह ये मेरा गुलाम है, आपका भी गुलाम है, सरकार अपना जलवाए ज़ेबा इसको दिखा दी। मुरीद होने का फायदा है। मरते वक्त पे जब शैतान रहता था उस वक्त पीरो मुर्शिद की करामत ज़ाहिर होती है, और शैतान से तुम्हारा ईमान बचाकर ईमान पर खात्मा बिलखैर तुम्हारा कराता है। आदम फरमाते थे मुरीदी ला अल्लाह, मुरीद घबराना मत, तूने अब्दुल कादिर के हाथ में हाथ दिया है, अल्लाह से मेरा वादा है कि मेरे मुरीद को कब्र के अजाब से अल्लाह निजात देगा। ये फरिश्ते क्या हैं? मुनकर नकीर, इनका भी गौस नहीं। मैं गौस से आजम का कमाल देखूं, दुनिया में जितने पीर मिलेंगे, इंसानों के पीर मिलेंगे, आदमियों के पीर मिलेंगे, कुछ कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिन्नात भी इनके मुरीद। हम फख्र से कह सकते हैं हमारे परदादा मुहद्दिस आज़म बांगवी खुदा की कसम जिन्नातों को पढ़ाया करते थे। जिन्नात उनके शागिर्द भी हैं, उनके मुरीद भी हैं।
انسان مرید ملیں گے پیروں کے، جنات پیر ملیں گے، لیکن قربان جائے غوث اعظم آپ کی غوثیت پر، آپ کی قطبیت پر کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بشر کے کچھ ملک کچھ جن کے ہیں پیر، تو پیر عالی و سافل ہے یا موت۔ اے غوث اعظم واحد شخصیت آپ ایسی ہیں کہ آپ کے مرید انسان بھی ہیں، آپ کے مرید جنات بھی ہیں، فرشتے بھی آپ کے مرید ہیں۔ تقریر کرنا ہی نہیں چاہ رہا، اتنا وقت ہو گیا تھا، اور پھر مفتی گوہر ربانی صاحب کی تقریر کے بعد ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فیضان ربانی برس رہا ہے، ہم کو یہاں وہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرو کہ فرائض اسلام کی پابندی کریں، اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے دیا ہے، اس مرتبے کو سلامت رکھیں اور پیر کے خالی مرید ہی نہ رہے، پیر کی مراد بن جائے۔ تو آج مفہوم ربانی کا پیغام آپ کہو گے ہمیں دکھائی دیتے آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ آج بھی اگر روا ربی میں مرید ہو گئے ہو، سچے دل سے پیر کو مان لو، تمہاری نگاہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹا دے گا، تمہیں نظر آ جائے گا کہ باندہ سے اننتپور تک فیضان ربانی تو مختوم ربانی کا فیضان برس رہا ہے کہ نہیں؟ ہم کہاں تمہارا نصیب، لیکن یہ مختوم ربانی کا کرم ہے کہ اپنے بیٹے سے آپ کو اپنے عرس کی دعوت دلوا رہے ہیں۔ مخدوم ربانی کا عرس کب ہے؟ اگر آپ کو نہ معلوم ہو، یہ دعوت نامہ ہے، 10واں عرس مخدوم ربانی، اس کے اندر آپ کی دعوت نامہ بھی موجود ہے۔ 15-16 دسمبر کو حضرت مخدوم ربانی کا عرس باندہ میں منایا جائے گا۔ جس کو چاہیے دعوت نامے مفتی صاحب کے پاس رکھے ہوئے ہیں، آ کے حاصل کر سکتا ہے، برکت ہی کے لیے اپنے گھر میں رکھ دے۔ نہیں پہنچ سکتا تو ان کا نام کا پیسہ لنگر کے لیے بھجوا بھی سکتے ہیں اپنے پیر بھائیوں سے۔ تو بہت سے دعوت نامے ہیں، لیکن ایک دعوت نامہ میں سارے مریدین کو اس کے ذریعے دعوت دے رہا ہوں۔ کب ہے دعوت؟ دسمبر کی 15 اور 16 تاریخ کو عرس کی آپ سب کو دعوت ہے۔ آپ سب آئیے، فیضان مخدوم ربانی سے مالا مال ہو جائیے۔ اور نسبت کا تعلق ہے نا، نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو آپ کو جو مقام دیا ہے، اس نسبت کو باقی رکھنا چاہیے۔ کوئی کام ہمارے مریدوں کو اننت پور کی گلیوں میں، روڈ پہ، ادھر ادھر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے سلسلے کی بدنامی۔ جانتے ہو، یہ صرف تمہاری بدنامی نہیں ہے، جہاں تک تعلق چلا جا رہا ہے سب کی بدنامی۔ لہذا باقی ربانی ہو، غنی بن کے رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کونوا ربانیین، میں ربانی ہو جاؤ۔ تو ربانی بن کے رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ کوئی بھی اگر تمہارا پیر بھائی تم سے روٹ جائے، ناراض ہو جائے، ظلم و زیادتی مت کرو، یہ اس کا نصیب ہے۔ صبر کرنا تمہارا نصیب ہے۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نرمی سے گفتگو کرنے میں اگر ہو سکتا ہے وہ پلٹ آئے اپنے صحیح راستے پر، تو آپ کو بھی بہت بڑا ثواب ملے گا۔
झगड़ा फसाद मत करो ताकि किसी को ये कहने में, शैतान बीच में जरूर आता है, झगड़ा फसाद मत करो ताकि किसी को ये कहने का मौका मिले कि ये देखो रब्बानी जा रहा है, जुआ खेल रहा है, ये देखो रब्बानी जा रहा है, शराब के नशे में मस्त है, ये देखो रब्बानी जा रहा है, ये अपने माँ बाप को मारता है, ये देखो रब्बानी जा रहा है जो अपने बाप का अदब नहीं करता। हाँ, खबरदार खबरदार, ऐसा कोई काम भी तुम्हारे लिए बना है जिससे तुम्हारी और सिलसिले की बदनामी हो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको फैज़ाने रब्बानी से माला माल फरमाए और हमारी दस्तगीरी फरमाए, और परवरदिगार हमारे पूरे सिलसिले वालों को नजर बस से बचा, हासिदीन के हसद से बचा, अशरार के शर से बचा, दुश्मनों की दुश्मनी से बचा, और सिलसिला रब्बानिया को परवरदिगार आलम क़यामत तक जारी और सारी रखे। सरकार रब्बानी की चौखट आबाद रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।